السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اینتھریکس پر مختصراً بات کریں گے۔ ایک انتہائی مہلک اور متعدی بیماری ہے جو تمام دودھ دینے والے جانوروں میں ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ زونوٹک ڈیزیز ہے، یعنی جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ یہ بیماری ریومیننٹس میں یعنی جگالی کرنے والے جانوروں میں زیادہ اونچے درجے کی ہے، گھوڑوں میں درمیانے درجے کی ہے اور پرندوں میں یہ بیماری نہیں ہوتی، جس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جسمانی درجہ حرارت پرندوں کا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں بیکٹیریا گرو نہیں کر سکتا۔ سبب مرض کیا ہے؟ اس بیماری کا جو سبب ہے وہ ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے بیسیلس اینتھریسس۔ یہ ایک خطرناک غیر متحرک راڈ نما گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے اور یہ سپور بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سپور خلیے کے درمیان میں بنتے ہیں اور بیکٹیریا کا سپور یہ انتہائی سخت جان ہوتا ہے، اتنا سخت جان ہوتا ہے کہ مٹی میں 50 سال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خشکی اور زیادہ درجہ حرارت کو بھی برداشت کر جاتا ہے، لیکن 108 109 سے جب ٹیمپریچر ڈگری فارنہائٹ سے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پھر شاید یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بیماری جو ہے ایسا چارہ کھانے سے پھیلتی ہے جس چارے میں اس بیکٹیریا کے سپور موجود ہوں، اور پھر یہ بیماری وبا کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ علامات کی طرف آتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات اکثر تو نظر ہی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور آنن فانن مر جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ جانور شروع میں سست ہوتے ہیں اور جسمانی درجہ حرارت 108 ڈگری فارنہائٹ تک چلا جاتا ہے اور جسم کے جو سوراخ ہیں، مثلا ناک ہے، منہ ہے، مقعد ہے، وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ خون کالے رنگ کا ہوتا ہے، تارکول کی شکل کا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا جسم میں داخل ہو کر خون میں جب شامل ہوتا ہے تو خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون گاڑھا بھی ہو جاتا ہے اور سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر چھاتی اور پیٹ کے نچلے حصوں میں یہ خون منجمد ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم کرنے پر یہ سیاہ رنگ کا خون نظر بھی آ سکتا ہے، لیکن اس مرض میں مبتلا جانور کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہیے۔ تشخیص کیسے کریں گے؟ تشخیص کے لیے کوشش تو یہی کریں کہ اگر جانور فوراً آنن فانن مرا ہے اور اس کے جسم کے حصوں سے، ناک، مقعد سے اور منہ سے خون اگر نکل رہا ہے، کانوں سے خون نکل رہا ہے، کالے رنگ کا خون ہے، تو پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہیے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اینتھریکس ہے۔ فوراً جانور کو جلا دیں یا پھر گہرا مٹی میں دبا دیں، دفن کر دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر پوسٹ مارٹم کر لیا گیا تو کیونکہ بیکٹیریا سپور بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اینڈوسپورز بن جائیں گے جو پھر مٹی میں 50 سال تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو مزید بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ خوردبین کے نیچے اگر سمیئر بنا کر دیکھا جائے اور پولی کروم میتھائلین بلو سے کلر کرنے کے بعد خوردبین کے نیچے جب دیکھا جاتا ہے تو نیلے رنگ کے مستطیل نما راڈ ایک زنجیر کی شکل میں ترتیب پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے گرد گلابی رنگ کا کیپسول بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، اگر مصنوعی ماحول میں اس کی پرورش کی گئی ہے بیکٹیریا کی تو خوردبین کے نیچے کیپسول یہ نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ مصنوعی ماحول میں بیکٹیریا کی کیپسول بنانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ای کولائی ٹیسٹ بھی
परफॉर्म किया जा सकता है। ये टेस्ट जानवर की खाल में मौजूद बैक्टीरिया की मखसूस एंटीजन की मौजूदगी को देखने के लिए किया जा सकता है। खाल को उबाल लिया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त कर लेता है और इसकी एंटीजन उससे ज़ाय नहीं होती और मखसूस किस्म की एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल करते हुए इस बैक्टीरिया की तशख़ीस मुमकिन है। इसके अलावा एगर जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट ये भी किया जा सकता है। इलाइज़ा भी परफॉर्म किया जा सकता है और PCR के ज़रिए भी इसकी तशख़ीस की जा सकती है। इलाज, जहाँ तक इलाज का ताल्लुक़ है तो क्योंकि मौत आनन फानन हो जाती है, इलाज के मौक़े बहुत कम मिलते हैं। अलबत्ता अगर पता चल ही जाए जानवर सुस्त है और अभी स्टार्ट हो रहा है तो प्रोकेन पेनिसिलिन बहुत ही बेहतरीन है। इसमें पेनबायोटिक, पेनीवेट, PPS के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। बचाव या कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। ऐसे इलाके जहां ये बीमारी अक्सर देखने को नज़र आए, यानी अक्सर देखने को मिले, वहां पर हिफाजती टीकाजात साल में ज़रूर एक मरतबा लगाए जाने चाहिए। और नंबर 2, जिन इलाकों में इत्तफ़ाक़न कोई जानवर मर जाए तो जानवर और उसके माहौल में इर्द गिर्द जो मौजूद चीज़ें हैं उनको फ़ौरी तौर पर ज़मीन में दफन कर देना चाहिए और जरासीम की मुंतकली को रोकने के लिए ये एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।